بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ النور کا ترجمہ مکمل کیا تھا جو کہ ہمارے سلیبس میں آیات تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ نور کے مشقی سوالات۔ اس میں ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں، شارٹ کویسچن ہے اور لانگ کویسچن ہے۔ لانگ کویسچن جو ہے وہ آپ لوگ جو پہلا اس سورت کا جو تعارف والا کویسچن ہے اس میں آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے، یعنی تفصیلی سوال میں آپ لوگوں نے مکمل اس کا تعارف ہیڈنگز کے ساتھ جو آپ لوگوں کو میں نے آیات سے پہلے کروایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز اگر ہم دیکھیں تو پہلا ایم سی کیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو کون سی صورت سکھانے کا حکم دیا ہے؟ سورہ نور، سورہ فاتحہ، سورۃ المائدہ یا سورۃ الاخلاص؟ اس کا آنسر ہے سورۃ النور۔ دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا سورہ نور میں، سورۃ الحجرات میں، سورہ صف میں یا سورۃ مجادلہ میں؟ تو اس کا آنسر ہے سورۃ النور میں۔ تیسرا ہے بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت ہے؟ چچا کے گھر، ماموں کے گھر، بھائی کے گھر یا سرائے اور مسافر خانے میں؟ تو اس کا آنسر ہے سرائے اور مسافر خانے میں۔ چوتھا ہے آرام کرنے کے 3 مخصوص اوقات میں شامل ہے؟ جو آپ لوگوں کو 3 اوقات بتائے گئے تھے، فجر سے پہلے کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، ظہر کے بعد کا وقت یا عصر کے بعد کا وقت، تو ان میں سے اس میں فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ پانچواں اور لاسٹ ایم سی کیوز ہے کافروں کے اعمال کو تشبیہ دی گئی ہے بارش سے، سراب سے، نہر سے یا صحرا سے؟ تو اس کا آنسر ہے سراب سے۔ سراب کہتے ہیں کہ جو چیز دور سے تو ہمیں روشن معلوم ہو لیکن نزدیک جائیں تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کویسچن ہے۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے سورہ نور کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو حدیث مبارکہ آپ لوگ لانگ کویسچن میں بھی کر چکے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ دوسرا ہے سورۃ النور میں مذکر یا مذکور کیے گئے معاشرتی آداب و احکام میں سے کوئی سے 3 بیان کریں۔ تو اس میں پہلا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخلے سے منع کیا گیا ہے، البتہ مسافر خانے اور سرائے وغیرہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، یعنی ہم کسی کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جو مسافر خانے اور سرائے وغیرہ ہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں، ان جگہ پہ آپ لوگ اجازت کے بغیر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے اور نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا جو معاشرتی ادب تھا وہ تھا اور حکم بھی تھا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہشات سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ تیسرا جو شارٹ کویسچن ہے وہ ہے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا تذکرہ کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ آپ لوگ لانگ میں کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا بھی اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ باقاعدہ آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق میں چراغ ہو اور چراغ میں ایک فانوس رکھا ہو، فانوس جیسا کہ ایک موتی جیسا ستارہ ہو اور اس چراغ کو زیتون کا تیل روشن کرے، اور نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر شعلے کے، بغیر آگ کے خود ہی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور ہے، نور علی نور۔ چوتھا ہے سورۃ النور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس صورت میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہش سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ یہ جو دوسرے کویسچن کے آنسر میں ایک پوائنٹ تھا اسی میں سے انہوں نے ایک اس کا آنسر میں شامل کیا ہے۔ پانچواں اور لاسٹ کویسچن ہے سورۃ النور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے؟ تو اہل ایمان کا سورہ نور میں بھی اور قرآن مجید میں ہر جگہ ایک ہی طرز عمل بیان کیا گیا جو مین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور جب آپ کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں تو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو کویسچن ہے لانگ
وہ ہے کہ با محاورہ ترجمہ کرنے آیات کا، وہ آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں سلیبس کی آیات کا، اور اس کے بعد جو لانگ کویسچن ہے وہ آپ لوگوں نے وہی پہلا کویسچن جو ترجمے سے پہلے میں نے آپ کو کروایا تھا اس کو ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے ہیڈنگس کے ساتھ اس میں شامل کر دینا ہے۔ تھینک یو۔